قیامت کی سبھی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہے، لیکن وہ بڑی نشانیاں جن کا ابھی پورا ہونا باقی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب چھوٹی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں تو بڑی نشانیاں بھی پوری ضرور ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو 10 بڑی نشانیاں بتائی، اور وہ سب نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مطلب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کی سبھی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہے، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے پر ایک کے بعد ایک دانہ گرتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی قیامت کی ایک نشانی پوری ہو جانے کے بعد باقی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ اس وقت ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ 10 بڑی نشانیاں پوری ہوتی نہ دیکھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر اس ترتیب سے کیا۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا، یعنی سورج مشرق سے نکلتا ہے، مگر جب قیامت کا قرب ہوگا تو سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت اب بالکل نزدیک ہے، اور اس کے بعد توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اور دوسری بڑی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی ایک عجیب و غریب جانور جو زمین سے نکلے گا اور بڑے فساد کے ساتھ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ جائے گا تو ہم اس وقت لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو منافقوں اور مسلمانوں کو نشان لگا کر الگ الگ کر دے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں اور منافقوں کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور تیسری سب سے بڑی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، دخان، یعنی ایک ایسا دھواں جو پوری زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ بس یہی نظر آئے گا، اور یہ ایسا دھواں ہوگا جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور اس نشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں کر کے نمودار ہو جائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، دجال کا نکلنا۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جسے دجال فتح نہیں کرے گا، اور یہ جہاں بھی جائے گا شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ اس کے ساتھ جائیں گے۔ یہ آسمان سے پانی برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اور زمین سے سبزے اگائے گا، اور کئی طرح کے لوگوں کو وسوسے دکھائے گا جو صرف ایک آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد سب ویسا کا ویسا ہی ہو جائے گا۔ پانچویں بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور دنیا میں اللہ کے حکم سے امن قائم ہوگا۔ قیامت کی چھٹی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج اور ماجوج نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے، جن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن و انس کے ٹوٹل 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں۔ اس وقت یہ قوم پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط دیوار کے پیچھے قید ہے، اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر آ جائے گی جو پوری دنیا میں فساد پھیلائے گی۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی یہ ہوگی کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اور یہ زلزلے عام زلزلوں کی طرح بالکل نہیں ہوں گے، یہ اتنی کثرت سے آئیں گے کہ پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی اور زمینیں دھس جائیں گی۔ 10ویں اور آخری نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی،
ایک آگ جو ملک یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی، اور یہ سب سے آخری نشانی ہوگی جس کے پورے ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی۔ جمعے کا دن ہوگا، پوری دنیا پر کوئی نیک انسان نہیں رہے گا۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریجا ریجا ہو جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ باقی اگر کچھ رہے گا تو بس نام رہے گا